السلام علیکم ویئرس، پریپیئر ہاؤ کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اسکوپ نیوکلیئر فزکس کا، بی ایس نیوکلیئر فزکس گریجویشن لیول، ایم ایس نیوکلیئر فزکس ماسٹر لیول، اس کے بعد جو ہے وہ آگے اسپیشلائزیشن۔ پہلے جو ہے وہ بتائیں گے ہم آپ کو کہ نیوکلیئر فزکس ہوتا کیا ہے، کون کیسے آپ جو ہے وہ نیوکلیئر فزکس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، کون سی یونیورسٹیز یہ پروگرام آفر کر رہی ہیں، اس کے علاوہ اس کی سبجیکٹس ڈیٹیل، جو ایچ ای سی کا کریکولم ہے وہ، اور جو اسکوپ ہے نیوکلیئر فزکس کا پاکستان کے اندر، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ آپ نے نیوکلیئر فزکس پڑھنے کے بعد آپ کہاں کہاں جو ہے وہ جاب کر سکتے ہیں، یا آپ کا فیوچر پاسبلٹیز، کیریئر آپشنز کون کون سی ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نیوکلیئر فزکس ہوتا کیا ہے۔ اس میں ہم یہ فزکس کی جو ہے وہ برانچ ہوتی ہے جس میں ہم جو ہے وہ نیوکلیس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، میٹر کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، میٹر ایک دوسرے سے کیسے انٹریکٹ کرتا ہے، جو ہے وہ یونیورس کیسے بنی تھی، نیوکلیئر جو نیوکلیس کے ایٹمز کے آپس میں انٹریکشنز ہیں، فزیکل لاز ہیں، ان لاز کو ہم اپنی زندگی میں کیسے جو ہے وہ لاگو کرتے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں نیوکلیئر فزکس کی جو فزکس کی یہ برانچ ہے نیوکلیئر فزکس، اس کے اندر جو ہے وہ ہم پڑھاتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ نیوکلیئر فزکس کی چیزیں جو ہم ایٹم لیول پہ پڑھتے ہیں ان کو ہم نے کیسے اپنی ڈیلی یوز کے اندر جو ہے وہ اس کو اپلائی کرنا ہے، جیسے الیکٹرانکس بنانے میں کیسے ہم نے یوز کرنا ہے، انرجی کریٹ کرنے میں، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو اس کے سٹورز ہیں کائنات میں، یونیورس میں انرجی کے، اور خاص طور پہ ارتھ میں، وہ ختم ہو رہے ہیں ریورسیبل نہ ہونے کی وجہ سے، اور ہمارے جو ہے وہ بہت زیادہ یوز کی وجہ سے۔ تو اس کی وجہ سے سائنٹسٹ جو ہے وہ نیو سٹورز کی طرف جا رہے ہیں جو کہ نیوکلیئر فزکس کو ہی پڑھنے کے بعد جو انرجی ہم بنا رہے ہیں، نیوکلیئر انرجی بنا رہے ہیں، اور جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ ایک نیوکلیئر ایٹم سے جو ہے وہ کتنی انرجی بنتی ہے، ان سب چیزوں کو اسی فزکس کی برانچ میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایویشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ نیوکلیئر فزکس میں والے بچے جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ کپائی کرتے ہیں، کمیونیکیشن میں، ہیلتھ کیئر اکوپمنٹ بنانے میں، جیسے کہ ہاسپٹلس کی مشینز اور اس طرح کی ساری چیزیں۔ تو انسٹیٹیوٹ جو مشہور ہیں جو یہ کرا رہے ہیں وہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف پاور، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ، اور جو ہے وہ لامس پنجاب یونیورسٹی میں بھی اس کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اور جو ہے وہ اس میں ہے کیا کہ آپ نیوکلیئر جو ہے وہ بیچلر ڈگری بھی لے سکتے ہیں نیوکلیئر انجینئرنگ میں، بی ایس۔ اس کے علاوہ اس کی جو ہے وہ ماسٹر ڈگری ہے، 2 سال کا ایم ایس ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ ڈفرینٹ پریکٹیکل ایکسپیرینس جو ہے وہ 1 سے 4 سال کا جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں۔ ایڈمیشن کرائٹیریا جو ہے وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ 4 ایئر پروگرام میں آپ کو جو ہے وہ کسی بھی آپ نے انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ فزکس اور میتھس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، مطلب کہ آپ نے ایف ایس سی پری میڈیکل نہیں بلکہ پری انجینئرنگ کی ہو تو آپ اس پہ ایڈمیشن لے سکتے ہو۔ اور جو ہے وہ آپ نے فزکس مطلب آئی سی ایس اور آئی کام والے بھی اس میں نہیں جا سکتے، آپ نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ ہی کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے سبجیکٹس ڈیٹیل ہے یہ ساری، میکینکس آف پارٹیکلز، انگلش، کمپوزیشن، جو مائنر سبجیکٹس ہیں وہ تو سارے بی ایس کے سیم ہی ہوتے ہیں، جیسے کہ انگلش، پاک اسٹڈیز، اسلامیات، یہ سارے، اور باقی جو ہیں وہ ان کی اپنی اسپیشلٹی ہے جو سبجیکٹس وہ پڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم اس کی کیریئر آپشنس پہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ آر ڈی آرگنائزیشنز ہیں، ملٹی نیشنل انڈسٹریز ہیں، اٹامک انرجی کمیشن ہے، کہوٹا ریسرچ لیبز ہیں، سپارکو ہے، ایویشن ہے، اور دوسرے انجینئرنگ کے ریلیٹڈ ایریاز۔ تو سب سے پہلے آر ڈیز کیا ہیں کہ آر ڈیز ہوتی ہیں کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھی نئی چیز بنائی جاتی ہے، کسی بھی ملک کی جو ترقی ہے وہ اسی ڈپارٹمنٹ کے اوپر بیس کری ہوتی ہے، آر ڈی ڈپارٹمنٹ کے اوپر، کہ ہم نے جو ہے وہ پڑھنے کے بعد اس کو کس طرح جو ہے وہ اپلائی کر کے لیبس کے اندر ہم نے نئی نئی چیزیں جو ہے وہ انوینٹ کی ہیں، اور مارکیٹ میں کیسے ان کو جو ہے وہ بھیجا ہے۔ تو اس چیز کو ہم ان چیزوں کو ہم آر ڈی ڈپارٹمنٹ کے انڈر جو ہے وہ یہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن، اس میں جو ہے وہ ہمارا نیوکلیئر پاور، اس کی جو ہے وہ نیوکلیئر کی جو نیوکلیئر ویپنز آج کل بن رہے ہیں، انرجی ریسورسز بن رہے ہیں، ان کی نئی جو ہے وہ آگے سے نئی نئی چیزیں جو نیوکلیئر کے تحت بنائی جاتی ہیں وہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر آتی ہیں، اور اس کی ہر سال جو ہے وہ انڈکشنز ہوتی ہیں ڈفرینٹ ٹائم کے اوپر۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایویشن ڈپارٹمنٹ ہے، تو ایویشن ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ کوئی بھی آپ ایئر لائن چوز کر سکتے ہیں، گورنمنٹ بھی ہیں، پرائیویٹ بھی بہت ساری ایئر لائنس کام کر رہی ہیں، ان میں آپ جو ہے وہ اس کے پارٹس، اسپیئر پارٹس بنائے جاتے ہیں، اس میں جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ، اس کے جو آگے سب ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو ہے وہ آپ انڈکٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کا ایئر لائن میں ہے انٹرسٹ ہے تو۔ اس کے بعد جو ہے وہ سپارکو ہے جس میں جو ہے وہ اسپیس اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن ہے، اس میں جو ہے وہ اسپیس ایجنسیز اور جیسے آج
کل ہمارے نیٹ ہے، سیٹلائٹس ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمیونیکیشن، یہ سارے جو ہے وہ اس کی آگے برانچیز ہیں، اور جو اوپر سے جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں یہی سپارکو ہوتا ہے، اور اس کی بھی جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ آتی ہیں انڈکشنز، اور اس میں جو ہے وہ آپ بی ایس نیوکلیئر انجینئرنگ کے بعد جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ٹیچرز، تو جو یونیورسٹیز پی ایس یہ کرا رہی ہیں ان کو ٹیچرز کی بھی ضرورت ہے، تو آپ اگر آپ کو لیکچرشپ میں انٹرسٹ ہے تو آپ اس میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو چھوٹے لیول پہ ٹیکنیشینز بھی چاہیے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتے ہیں، اور نیوکلیئر پاور ریئیکٹرز آپریٹرز، جو پاور اسٹیشن ہے وہاں پر آپریٹرز، یہ سارے جو ہیں یہ ڈپلومہ ہولڈرز ہوتے ہیں۔ انہی جو بڑی کمپنیز ہیں یہ ڈپلومے بھی کرا رہی ہوتی ہیں، اور انہی کے آگے جو ہے وہ یہ ٹیکنیشینز اور یہ آپریٹرز وغیرہ جو ہے وہ لیے جاتے ہیں ان سے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہی تھا، بی ایس نیوکلیئر انجینئرنگ کا اسکوپ، اور اس کی جو ہے وہ کہاں کہاں اس کی جو ہے وہ بنتی ہیں اپرچونیٹیز وہ، اور جو ہے وہ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور جو ہے وہ اس کو بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز جتنی بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ اسکوپس کے بارے میں ہم بناتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے۔